سایہ کیے ہوئے گزر رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں محبت والے، احساس والے، اللہ سونے کی توفیق والے، جو اللہ کی بارگاہ میں رب کے ذکر میں بیٹھے ہیں، اللہ سونے کی بارگاہ میں بیٹھ کر سعادتیں، برکتیں، رحمتیں اپنے دامنوں میں سمیٹ رہے ہیں۔ حفاظ طلبہ کو میں پیار محبت پیش کرتا ہوں، جن کو اللہ سونے نے اپنے گھر کی، اپنے قرآن کی نوکری کے لیے چنا۔ ان کے والدین کو صدہا مبارکباد، جو صبح و شام تک رب کا قرآن پڑھتے ہیں، مسجد کا خیال، صفائی، خدمت کرتے ہیں۔ احباب اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر میں رونق بنے بیٹھے ہیں، آ رہے ہیں۔ ہم پھر رب تعالیٰ کا حکم یاد کرتے ہیں۔ اللہ سونا فرماتا ہے جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو اپنے معمولات دنیا، لین دین، تعلقات منقطع کر دو اور اللہ کی بارگاہ میں جلدی سے چلے آؤ۔ تو میں اپنے بزرگوں کو، دوستوں کو یاد کرواتا ہوں، ہر مصروفیت جمعہ کی اذان کے بعد بس کوئی مصروفیت نہیں ہے، جلدی سے تشریف لائیں۔ اللہ سونا ہمارے حال پہ رحمت نازل فرمائے۔ آج کے جمعہ کے بیان کا موضوع عزت محبوب، ناموس رسالت، میرے محبوب اسلام کی عزت، محبت، عشق اور گستاخان کے عبرتناک انجام کے بارے میں گفتگو ہے۔ آپ احباب تاجیل سے تشریف لائیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں، ذکر میں گزرے اور علم سیکھتے ہوئے گزرے۔ رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ قرآن مقدس سے سورہ بقرہ سے الفاظ قرآن آپ کو سنائے، برکتاً ترجمہ سن لیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں راعنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، اور غور سے سنو اور جان لو، اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک بنیادی تصور ایمان کے حوالے سے اور سزا کے حوالے سے، یہ خطاب ایمان والوں کو ہے۔ اس حوالے سے ایمان والوں کے ساتھ گفتگو اور سزا کے حوالے سے بالعموم پوری انسانیت کے ساتھ یہ تمہیدی جملے میں کہنا چاہتا ہوں، مسلمان کا ایمان مرکز، محور، ایمان کا جو پرکار ہے وہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی محبت، میرے آقا اسلام کی تعظیم و توقیر، اس کے بغیر یا ایھا الذین آمنوا کی صف میں، خطاب میں شامل ہی نہیں ہوا جا سکتا۔ ایک نقطہ۔ دوسرا تصور انسانیت کے لیے سزا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے لیے رب تعالیٰ نے جب زمین میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، ساتھ ہی اپنے اس انسان کو، بندے کو نبوت کا تاج پہنایا۔ ہم نبوت کو بہت سے معنی میں لیں تو اس میں سے ایک معنی ہدایت والا، ہدایت پھیلانے والا۔ ہم ایک معنی نبوت کا لیں بہت سے معنی میں سے، کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو ہدایت نصیب ہو اور وہ ہدایت طرف بلائے۔ پتہ چلا اس زمین پر جس ذات نے سب سے پہلے قدم رکھا انسان کی صورت میں، وہ ہدایت والا تھا اور ہدایت کی طرف بلانے والا تھا۔ یعنی اے انسان، تو دنیا کے جس خطے میں رہتا ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، پہاڑ، میدان، صحرا، سبزہ، جہاں تو بستا ہے،
جزیرے میں بستا ہے یا برف میں بستا ہے، جہاں بھی تیرا بسیرا ہے، تیری ابتدا اس ذات سے ہے جو ذات اللہ کا پیغمبر ہے، ہدایت والا ہے، ہدایت کا پیغام لے کے آیا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ تو ایک ایسے ہی حادثاتی انداز میں وجود میں نہیں آیا، تو رب تعالیٰ کے ارادے، اس کی حکمت بالغہ کے تحت وجود میں آیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم قرآنی الفاظ سے رہنمائی لیں، اس ساری کائنات کو رب تعالیٰ نے کن کہہ کے فرمایا ہے۔ او انسان، تجھے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس ساری کائنات کو جیسے اس کا ارادہ ہوا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ہم اس الفاظ قرآن سے بھی اگر سبق سیکھیں، رب نے کائنات میں سے جس کو جو شیپ دینا چاہی، جو شکل دینا چاہی، درختوں کو، پہاڑوں کو، میدانوں کو، رب کا جو ارادہ ہوا رب نے اس شکل میں بنا دیا۔ تیری باری آئی، خلق آدم علی صورتہ۔ انسان تو کائنات سے بنایا بھی الگ طریقے سے گیا ہے اور بنا بھی الگ طریقے سے۔ تیری بناوٹ کا پروسیس بھی الگ ہے، تیری بناوٹ کی ہیت بھی الگ ہے۔ تو اس کائنات میں خاص ہے۔ پوری کائنات جو تحت الثری سے عرش اولی تک ہے، میں پوری انسانیت کو خطاب کر رہا ہوں۔ تیری جو اس کائنات میں حیثیت ہے وہ جدا ہے۔ تو اس کائنات میں کسی چیز کا پابند نہیں، اگر ہے تو اس حکم ربی کا۔ پیارے انبیاء علیہ السلام جو سب کا دنیا میں تشریف لائے، ہم ان کے اور آخری پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو سامنے رکھ کے یوں جملہ بیان کریں، اے انسان، تو اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کے سوا کائنات میں کسی چیز کا پابند نہیں۔ انسان، رب نے تجھے یہ شان عطا فرمائی، رب نے تجھے اپنے حکم کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ساری کائنات کو تیری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ تو وہ ہے، یہ کائنات میں تیرا مقام، تیرا معاملہ الگ ہے، تو کچھ اور ہے۔ سورج میں بڑی طاقت، پاور، ہیٹ، انرجی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، حشر کا دن ہوگا، وہ جہنم چیخ کے جر یا مومن، ارے مومن گزر جا، تیری محبت الہی، تیرے محبوب سے محبت کی کیفیت میری شعلوں کو بجھائے دیتی ہے۔ اے جہنم، یہ جہنم کہتا ہے، اے جہنم تو کیا بولتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، حشر میں مومن پاس سے گزرے گا، وہ دہکتی جہنم جس کی آگ، ہیٹ کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ مومن جلدی سے میرے پاس سے گزر جا، تیرا ایمان، تیری محبت الہی، تیری محبت محبوب میرے شعلوں کو بجھائے دے رہی ہے۔ مانیے، پتہ یہ چلا کہ اے انسان جو مومن کے روپ میں ہے، تجھے رب نے وہ مقام دیا ہے۔ یہ سورج کی گرمی تو کیا معنی رکھتی ہے، جہنم کی تپش بھی تیرے پیچھے بھاگنے سے کتراتی ہے۔ تجھے رب نے وہ مقام دیا ہے۔ اور پھر یہ پہاڑ بڑے مضبوط ہیں، یہ پہاڑ بڑے مضبوط ہیں، ان کو رب نے بڑا جسیم بنایا ہے، لیکن تیرے پاؤں کے نیچے بنایا ہے۔ یہ کائنات کا دیگر سب نظام، لیکن اگر تو انسانیت کے مقام پر ہے تو بلا شبہ یہ ہر چیز یہ تیرے لیے مسخر ہے، تیرے لیے رب کے حکم سے تابع ہے، کام میں لگی ہوئی ہے۔ اگر تو انسانیت کے مقام سے نکل گیا ہے تو بدترین چوپایا بھی تو ہے، بلکہ ڈنگروں سے بھی گمراہ تو ہے۔ یہ دو حیثیتیں میں نے رکھ دی آپ کے ساتھ۔ لفظ ہے سزا۔ جنگل کے ہم مناظر دیکھیں، ہم اپنے گھر میں مناظر دیکھیں، چڑیا نے بچے نکالے ہیں، کوا وہ لے گیا،
اسے کوئی روکنے والا سسٹم ہے، بظاہر نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بہت سا ایسا کچھ اس دنیا میں، اپنے معاشرے کی بات کریں، جنگل کی بات کریں، ہم دیکھتے ہیں وہاں عدل و انصاف، بظاہر سزا و جزا کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معاشرہ انسان میں رکھا ہے کہ اس میں سزا اور جزا کا ایک باقاعدہ منصفانہ نظام رائج کیا ہے۔ کب سے؟ جب سے پہلا انسان، رب کا خلیفہ پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام، جو سارے انسان تیرے میرے باپ ہیں، اس دنیا میں تشریف لائے، تب سے یہ جو تیری سوچ ہے کہ انسان بندر سے اس شیپ میں آیا ہے، تیرا تخیل ہے۔ اسلام کا ٹھوس، بہترین، ناقابل چیلنج، ناقابل رد، بہترین تعلیم کا ڈیٹا ہے کہ تو بندر کی شکل سے انسان نہیں بنا، رب نے بندر بھی تیرے نوکر بنائے۔ ایسا نہیں ہے۔ سزا کا تصور اللہ سونے کے قرآن مقدس سے ہم اس تصور کو مزید سمجھیں کہ رب تعالیٰ نے جہاد، جنگ کا ایک نظام دیا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے تھرو جنگ کا ایک نظام دیا۔ ہم دیکھتے آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے قصص سے، قرآن مقدس کے قصوں سے، کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام حق کی تلوار لے کر کفار کے ساتھ برسر پیکار رہے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ اے اللہ، یہ جنگ، تباہی، یہ کٹاؤ، یہ مار مریا، یہ تو سب ایک انتہا بظاہر وحشتناک لگتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، اگر یہ نظام میں جنگ میری طرف سے اس معاشرے میں نہ ہو، یہ زمین فساد سے بھر جائے۔ یہ جنگ کا طریقہ، راستہ، حکم اس لیے دیا گیا ہے اس معاشرے میں امن آ جائے، اس معاشرے میں انسان کو ایک نظام کے تحت پرسکون زندگی میسر ہو جائے۔ اگر یہ نظام جنگ نہ دیا جائے تو پھر یہ انسان درندہ بن جائے گا، جیسے کہ شیر جنگل میں چیر پھاڑ کرتا پھرے، دیگر نہ جانے کتنے چرند پرند درند اس نظام انسانیت میں، نظام کائنات میں، دنیا میں ایک دوسرے کو کھاتے، چیرتے، پھاڑتے اور اپنی زندگی زیست کا سامان کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا اگر انسانی معاشرے میں جنگ کا تصور نہ رکھا جاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ اس فساد کو روکنے کے لیے رب نے جنگ کا نظام عطا فرمایا۔ سزا، سزا، ہمارا لفظ کیا ہے؟ سزا۔ یہ سزا بھی رب تعالیٰ نے اس معاشرے کو حسن دینے کے لیے، اس معاشرے کو سکھ دینے کے لیے، اس معاشرے میں انسان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے، ایک معاشرتی ربط، امن و آشتی پیدا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے سزا کا نظام بیان فرمایا۔ اس سزا کے تصور کو سمجھو، سزا کے تصور کو سمجھو۔ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے جو ہم صحیح مسلم اور دیگر حدیث میں پڑھتے ہیں کہ میرے محبوب کے پاس قیدی آئے، ان میں ایک خاتون تھی، سفر میں اس کا بچہ بچھڑا ہوا تھا، اس کے دودھ کے جو پلانے کا سسٹم تھا وہ نہ تھا، پستان دودھ سینکڑے پڑے تھے۔ وہ بچے کو کچھ دیر کے بعد ڈھونڈتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ میں نے یہ واقعہ بیان کیا، میں تلخیص، وہ بھینچ کے دودھ پلاتی ہے۔ سید کون پیارے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاں بھی یہ خاتون اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ یا رسول اللہ، یہ تو نہیں ڈالے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا رب تعالیٰ اس ماں سے بڑھ کے انسان سے پیار کرنے والا۔ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، ہم اس بات پہ توجہ کریں، اس بات سے گزر جائیں، اس بات سے گزر جائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصہ کیے، ایک حصہ کو کائنات کو دیا۔ مرغی انڈے سے بچہ نکالتی ہے، وہ بھاری بھرکم 2 کلو کی، 1.25 کلو کی، 1.5 کلو کی، وہ بچہ نکلتا ہے تو آرام سے اپنے بچے پہ پاؤں رکھتی ہے،
میرے بچے پر وزن نہ آ جائے۔ بکری کے کھر تیز ہوتے ہیں، نومولود اس کا بچہ ہے، وہ بڑے دھیان سے پاؤں رکھتی ہے۔ ہاتھی اپنے بچے پہ پاؤں نہیں رکھتا، کیوں؟ وہ جو ایک حصہ ہے نا وہ رب نے دیا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ شفقت، محبت، یہ رافت کا حال ایسے ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی، ہم کسی کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، یہ ہمارا حال ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ پھر بات کریں لفظ سزا۔ لفظ سزا، وہ رب جو رب تعالی انسان کے مقام کو سورہ 3 میں قسمیں اٹھا اٹھا بیان کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے یہ چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ بہت سی ایسی حدود ہیں اسے کوڑے لگائے جائیں۔ اگر انسان مسلمان کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، شادی شدہ زانی کو سنگسار کر دیا جائے۔ ہم دیگر ایک سزا کا نظام اور پیکج پاتے ہیں۔ خوب جان کے سمجھ کے میری بات کو سمجھنا، یہ بہت ضروری نقطہ ہے جو اللہ کرے ہمارے دل میں اتر جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے۔ وہ رب تعالیٰ ارحم الراحمین ہاتھ کٹوا دیتا ہے، حکم فرماتا ہے ہاتھ کاٹ دو، حکم فرماتا ہے اسے چوک میں لے کے اسے درے مارے جائیں، اس کو سنسار کر دیا جائے، قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ ہم نظام دیکھتے ہیں۔ مولا تو ارحم الراحمین ہے، تو بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ جب ہم قرآن میں ان سزاؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں رب تعالیٰ وہاں بھی اس بات کی وضاحت فرماتا ہے، تم کسی بھی مصلحت کے تحت ایسا نہ سوچو کہ ہم شفقت کریں، معاف کر دیں، ہم درگزر کر دیں، رب کے نظام کو چھوڑ دیں، سزا کے تصور کو پیچھے کر دیں، ترس کھا لیں، رحم کھا لیں، معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ رب فرماتے ہیں میرا نظام نافذ کر۔ بولیے ایسے ہی ہے؟ رب فرماتا ہے میرا نظام نافذ کرو۔ تمہارے دل میں ہے اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، تو نے بنایا اسے، تو خالق و مالک ہے، اس کا مالک تو اللہ ہے، اسی نے اس کو بنایا ہے، وہ حکم دیتا ہے کاٹ کاٹ۔ سن جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، اب اگر ہم ایک ہاتھ کاٹنے کی بات کو مثال رکھتے ہیں، ہاتھ کٹنے کی نوبت ہے، جرم ثابت ہے، گواہیاں یا اقبال جرم جیسا بھی، وہ حق طور پر ہاتھ کٹنے کا مستحق ہے۔ اب انسان، بادشاہ، قاضی، کوئی صاحب، میری جملہ سمجھنا، جو میں اتنا بولا ہوں اس جملے کے لیے بولا ہوں، اگر انسان، قاضی، بادشاہ، کوئی حاکم اس پر شفقت ترس کھاتے ہوئے اب کہے نہ کاٹ، نہ کاٹ، سمجھنے والا سمجھے، ہائے یار بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا نرم دل ہے، یہ قاضی بڑا نرم دل ہے، یہ حاکم بڑا نرم دل ہے، ہم اس کی تعریف میں لگتے ہیں، وہ تعریف کا مستحق نہیں، وہ رب کی بارگاہ سے رد کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو غرور کے مقام پہ کھڑا کر لیا ہے، اس نے اپنے آپ کو تکبر کی طرف لے آیا ہے۔ وہ جو ارحم الراحمین ہے وہ تو کہتا ہے کاٹ، تو کون سا رحیم ہے، تو کون سا شفقت کرنے والا ہے، تو کون، کیا تو اس سے بڑھ کے ترس کرنے والا ہے؟ اگر تو تصور کرتا ہے وہ معاذ اللہ ترس نہیں کھاتا، میں کھاتا ہوں، سوچ تو کہاں کھڑا ہے۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا، رب کا حکم تو شفقت کرتے، رحمت کرتے، رافت کرتے، ترس کھاتے، رب کا تو حکم نافذ نہیں کرتا، تو اپنے آپ کو رب سے زیادہ کریم سمجھتا ہے، تو خود کو رب سے زیادہ رحیم سمجھتا ہے، اپنی بولی میں کہیں تو رب کو اپنے سے کم معاذ اللہ ترس کرنے والا سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ اگر تیرے تصور میں بھی ایسا ہے
تو دیکھ تیرا ایمان کہاں ہے۔ اور بالفرض تیرے تصور میں یہ بات نہیں ہے، نہیں، رب ارحم الراحمین ہے، رب سب سے بڑھ کے ترس کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی تو اللہ کا حکم نافذ نہیں کرتا، تو پھر بھی تو اپنے عمل سے اظہار کر رہا ہے کہ وہ ترس نہیں کھاتا، میں کھاتا۔ استغفر اللہ العظیم۔ آپ بات سمجھ گئے؟ رب کے نظام سے پھر بھی تیری ٹکر ہے، وہ تیری نیت ہے، تیرا ارادہ ہے، تیرے ذہن میں خیال تصور ہے، بلے ہے، اگر نہیں ہے تب بھی تیرا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تو رب کے حکم سے ٹکر لے رہا ہے، رب کے نظام سے ٹکر لے رہا ہے۔ اور جب تو رب کے نظام سے ٹکر لے گا، یہ معاشرہ جہنم کی تصویر بن جائے گا، جیسا کہ آج ہمارا حال۔ ہم کھلے لفظوں میں نہیں کہتے، لیکن مومن تیری زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اے 57 اسلامی ممالک، تمہارا جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ ایک نیچ عورت اٹھ کے پوری دنیا کے سامنے ہاتھ کھڑا کھڑا کر کے للکارے، او مسلمان، تیرا جینا جینا، تیری زندگی زندگی کیا ہے؟ اور پھر کیونکہ یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس وجہ سے باندھی، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب ہم بین الاقوامی عدالت میں ناموس مصطفیٰ کا کیس لے کے جائیں، یا میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو پہلے قائل کریں کہ بھئی ناموس محبوب کی بارگاہ میں جب معاملہ الٹ ہوتا ہے تو سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ ہم کس پلیٹ فارم پہ لڑیں؟ ہم کیا سمجھائیں اس انسان کو؟ ہم کافروں کو، حالانکہ پہلے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے، پیارے عیسیٰ السلام کے اس دنیا میں خلق ہونے سے پہلے، یہودیوں کے ہاں پیارے موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی سزا سنگ باری تھی۔ اٹھا کے دیکھو ساری تورات و انجیل کے ریکارڈنگ، تاریخ ساری اٹھا کے دیکھو، توجہ سے سمجھو کہ یہودیوں کا اس بات پر اتفاق تھا، جو بارگاہ موسوی کا گستاخ ہوگا اس کو سزا کے طور پر سنگبار کیا جائے گا۔ اور ہم جانا کہ سب سے سخت ترین موت سنگباری کی ہے۔ دین یہود میں پیغمبر کی گستاخی کی سزا، سخت ترین سزا سنگباری۔ پھر جب برٹن عیسائیت کا غلبہ ہوا، انہوں نے پھر اس جو سزائے موسوی تھی اس کو بدل کر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور اپنی انجیل کے مطابق مختلف جو اس کے نسخہ جات ہیں، انہوں نے پھر اتفاق سے یہ رائے قائم کی، یہ قانون پاس کیا کہ کسی بھی پیغمبر، یا چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، اس کے گستاخ کی سزا قتل ہے۔ اس کے گستاخ کی سزا قتل ہے۔ اب میں سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا یہودی دین متین پر ہیں؟ کیا یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اپنائے ہوئے ہیں؟ نہیں، اس کے باوجود اپنے پیغمبر کی توہین کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ کیا عیسائی اپنے پیغمبر کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ قطعی طور پر نہیں، لیکن اپنے پیغمبر کی توہین کو کسی صورت میں وہ کالعدم سزا کو قرار دینے کو تیار نہیں۔ پہلے تو میں اے مسلمان تیرے سے مخاطب ہوں، جو تو ہیلے بہانے کر کے، داڑھی منڈوا کے، اپنے ایمان کا گلا کٹوا کے، تیرے اندر یہ احساس ہے یہ بہت سخت سزا ہے، یہ کالا قانون ہے، معاذ اللہ۔ پہلے میں تیرے سے مخاطب، تو کیا تصور رکھے ہوئے ہے میرے محبوب کی بارگاہ ہے، میرے محبوب کی۔ میں نے پہلے یہ تصور کلیئر کرنے کی کوشش کی، اگر تو سزا کا نظام نہیں اپنائے گا، رب سے ٹکر لینے والا ہوگا، رب کی پکڑ کو چیلنج کرنے والا ہوگا۔ اگر تو رب کے نظام کو نہیں اپنائے گا، تیری دنیا، قبر، حشر رسوائی و ذلت والا ہوگا۔
اب میں بارگاہ محبوب کی تصویر تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم مشہور واقعہ جانتے ہیں، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بعض منافقین اور بعض اور ساتھیوں نے مل کے وہ تہمت کا معاملہ ہوا جسے واقعہ افک کہتے ہیں۔ آپ توجہ سے پھر بات سنیں، میں اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو جھنجھوڑیں۔ میرے محبوب نے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا کون ہے جس نے مجھے میرے اہل بیت کے معاملے میں اذیت دی، مجھے اس سے نجات دلائے۔ میں نے حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لیے بیان کر دیا۔ خطبہ ارشاد فرمایا، سامنے کون بیٹھے ہیں؟ پیارے صحابہ کی جماعت۔ میرے محبوب نے فرمایا کون ہے جس نے مجھے میرے اہل بیت کے معاملے میں اذیت پہنچائی، اس سے چھٹکارا دلائے؟ انصار کے چوہدری، سید الانصار چوہدری مدینہ، ایک میرے محبوب کے صحابہ کا سرکردہ نام سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو تاریخ صحابیت میں ایک عظیم مقام حاصل ہے۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے وہ قبیلہ اوس سے ہے، یہ پیارے سعد کا قبیلہ تھا، آپ حکم کریں، جملہ سنیں، آپ حکم کریں میں اس کا سر اتارتا ہوں۔ لفظ سزا پہ ہم بات کر رہے ہیں، محبوب کی بارگاہ ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، یہ وفات محبوب کی بات نہیں کر رہا، بارگاہ مصطفیٰ کی بات کر رہا۔ یا رسول اللہ اگر وہ ہمارے قبیلے سے ہے، آپ حکم فرمائیں میں اس کی گردن اتار دوں، اور اگر ہمارا کوئی خزرجی تعلق والا بھائی ہے، یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہوگا وہ نافذ ہوگا۔ آپ نے یہ بات سمجھ لی؟ کل کتب حدیث، جس نے اس حدیث کو روایت کیا، جس امام حدیث نے اس کو روایت کیا، جس کتاب والے نے آگے تخریج کی، جس شارع نے اس پہ قلم اٹھایا، وہ میرے محبوب کے دور انور سے لے کر آج تک جس نے بھی تصور سے قلم اٹھایا، جس نے اس حدیث کو روایت کیا، کتاب میں لکھا، قلم اٹھایا، زبان سے بولا، کوئی 1% کسی ایک جملے میں اس بات کا احساس دلائے کہ میرے مصطفیٰ نے اشارہ بھی دیا ہو، تو اس کے قتل کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ کوئی قتل کی کنڈیشن تو نہیں ہے۔ میرے محبوب نے تصور دیا ہو کہ سعد ایسے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا انتہا پسند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے الفاظ کہہ رہا ہوں، میرے محبوب نے قطعی طور پر اشارہ بھی فرمایا ہو، میرے محبوب نے سعد کے الفاظ کو برقرار رکھا، میرے محبوب نے سعد کے الفاظ کو برقرار رکھا، تو بارگاہ محبوب سے، محبوب کے اہل بیت کے سلسلے میں جو اذیت کا راستہ اپنائے، اس کا سر بھی تن سے جدا ہونے کی ایک بین سند او کلمہ پڑھنے والے تیرے لیے ہے۔ میں ہندوؤں کو نہیں کہہ رہا، میں عیسائی یہودیوں کو نہیں کہہ رہا، میں ڈنمارک اور فرانس والوں کو نہیں کہہ رہا، اے کلمہ پڑھنے والے، تو داڑھی والے کلین شیو، تو حلال کماتا ہے حرام، اگر تیرا دعویٰ ایمان ہے کہ تو مسلمان ہے، میں تجھے کہتا ہوں میرے مصطفیٰ نے ان الفاظ سعد کو برقرار رکھا، ہاں اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے۔ میرے محبوب کی بارگاہ، صحابہ کا جذبہ، اب اپنے آپ کو تول، اپنے آپ کو تول، تو کہاں کھڑا ہے؟ اپنے آپ کو تول، تیرا جذبہ کیا ہے؟ تو جو پاکستان میں ناموس محبوب کے بارے میں وہ 295 کا تو کیسے اس کو سرنگے ڈالتا ہے، کیسے تو پروپیگنڈے کرتا ہے؟ یہ ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے تاجر، ہمارے وزیر، دیگر نام نہاد الا ماشاء اللہ کیسے تبصرے،
کیسے قادیانیوں کو راضی کرنے کے لیے، یہودی لابی کو راضی کرنے کے لیے، عیسائیت کی خوشنودی کے لیے، ہنود و یہود کی خوشنودی کے لیے کیسے اپنے جذبات کو سیاہ کیے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں اس بات کو۔ اسلام میں تصور، سزا کا تصور، اور پھر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا تصور ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام، مولا علی سرکار روایت کرتے ہیں، من سب نبیا فاقتلوہ، میرے محبوب نے فرمایا جو نبی کو گالی دے، پیغمبر کی بے ادبی کرے، فاقتلوہ، اس کو قتل کر دے۔ یہ حدیث بچے بچے کو یاد ہو گئی ہے۔ جو پیغمبر کو گالی دے اس کو قتل کر دو۔ کس نے کہا؟ بولیے کس نے حکم دیا؟ میرے مصطفیٰ نے حکم دیا۔ پہلے مسلمان، میں تجھے اس بات پہ قائل کرتا ہوں، اگر تو ڈاماڈول ہے کہ میرے محبوب کے گستاخ کو چھوڑ دیا جائے، درگزر کر دیا جائے، میرے محبوب کے راستے کو پروٹوکول دے کر ہوائی جہاز پہ بٹھا دیا جائے، تیرے تصور میں ہلکا سا موہوم خیال بھی ہے، اپنے ایمان کی خبر لے، اپنے ایمان کی خبر لے، اپنے تعلق مصطفیٰ، اپنے تعلق بالمصطفیٰ کی خبر لے، اپنے ایمان کو سمجھ، تو کہاں گرا پڑا چلا جائے، تیری کیفیت کدھر جانے والی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو پیغمبر کی بارگاہ میں گستاخی کرے فقتلوہ، تم قلعے ویچ کے اپنے قتل دا بدلہ قتل چاہنا ہے، ساری دنیا دیاں سفارشاں بھیج کے تو قتل دا بدلہ قتل چاہنا ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں تو نجائز بھی چاہتا ہے کہ دوسرے کو ایک بندے نے گولی ماری، 10 کے نام لکھوا کے کہ 10 کو پھٹے چاڑ دے، تو اپنے قتل کے بدلے میں یہ چاہتا ہے۔ 50 26 بندوں پہ ایک بندے قتل کا یہ ریکارڈ دیکھے، ہمارے نہیں ہے، ہمارے نہیں ہو، FIR میں درج ہے، ریکارڈ نہیں ہے۔ تو اپنے قتل کا بدلہ کتنے انسانوں سے چاہتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، یہ پھٹے سے بچے نہ، یہ سزا سے بچے نہ۔ تو ہر جائز و ناجائز، ہر با سفارش، رشوت، ہر طریقہ اپناتا ہے۔ او مسلمان، تیری غیرت کہاں ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، تب تیری غیرت کہاں ہے؟ تب تیرے وسائل کہاں ہیں؟ تب تیری سفارشیں کہاں ہیں؟ تب تیرا ایمان کہاں ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جو پیغمبر کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ پہلے تو ہم اس تصور کو مضبوط کرے، اس تصور کو مضبوط کرے، کیا جو میرے محبوب کا کسی پیغمبر کا گستاخ ہے اس کا سر تن پہ نہیں ہونا چاہیے۔ بولیے اگر آپ کے دل سے ایمان سے یہ اٹھتا ہے، میں باخدا اتنی لمبی گفتگو میں کافی ڈیٹیل لکھ کے لایا ہوں، میں یہاں رکنا چاہتا، لیکن مجھے اس معاشرے کے الفاظ آگے بات نہیں کرتے، میں مسلمان تجھے کیسے سمجھاؤں جو تو اس قدر عجیب تذبذب کا شکار ہو گیا ہے میرے محبوب علیہ السلام کی بارے۔ پھر پیارے محبوب علیہ السلام پیارے حضرت مہاجر صحابی رسول ہیں، پیارے ابوبکر صدیق کے دور انور میں یمن کے گورنر تھے پیارے مہاجر ترہنو۔ وہاں ایک گانے والی خاتون تھی، اس نے اپنی شاعری میں میرے محبوب کی بارگاہ میں نازیبا کلمات کہے۔ گورنر یمن نے اس خاتون کو طلب کیا، دونوں ہاتھ کٹوائے، سامنے کے دام تڑوائے، سزا دی، معاملہ بارگاہ خلافت رسول میں پہنچ گیا، سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ، کہ یہ معاملہ ہوا، یوں سزا دی گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے واپس لکھا چونکہ تو سزا دے چکا ہے، اگر یہ فیصلہ میرے پاس آتا تو میں اس کو قتل کی سزا دیتا، اگر یہ فیصلہ میرے پاس آتا میں اس کو قتل کی سزا دیتا۔ پھر میرے محبوب صاحب کا ایک نبینہ صحابی ہے، یہ جو میں اب رائے سنا رہا ہوں
یہ کئی کتب احادیث نے کئی الفاظ کے ساتھ، جس نے جیسے سنا قصہ ایک ہی ہے لیکن الفاظ انداز بیان کچھ الفاظ کا مختلف ہے۔ اس کی اپنی کنیز تھی، اور ایک روایت میں پڑھا اس کنیز سے اس کے 2 بچے تھے۔ اس کے خود الفاظ ہے کہ میرے موتیوں جیسے بچے تھے۔ وہ رب کے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ یہ اٹھا، ڈانٹا، سمجھایا، نہیں مانی، اٹھ کے اس کے کلیجے پہ تلوار رکھ کے آر پار کرتی۔ معاملہ صبح حلال ہو، قتل ہو گیا۔ کس نے عورت کو قتل کیا ہے؟ آپ سن رہے ہیں بات؟ یا رسول اللہ میں نہیں کیا۔ یہ نبینا کیا عرض کرتے؟ یا رسول اللہ میں نہیں کیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اس قتل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ میرے آقا نے یوں کہہ دو اس قتل کو، قتل انسان، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اسی قابل تھی، اسے کاٹ دیا جائے۔ دوسرے لفظ سنیں کہ ایک خاتون تھی، وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں نازیبا کلمات کہا کرتی تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا کون اس کو کیفر کردار تک؟ یہ نبینا اٹھا، یا رسول اللہ میں کرتا ہوں۔ توجہ سے سنیں، یہ نبینا اٹھ کے چلا میرے محبوب کے گستاخ کا سر کاٹنے کے لیے۔ عمر فاروق نے فرمایا اللہ سنا ہمیں معاف کرے، دیکھو اندھا کیسے جا رہا ہے۔ وہ عرب کا جیسے جو نبینا تھے نا، تو پیارے عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ دیکھو کیسے جا رہا ہے، یہ لفظ کہہ کے میرے محبوب نے فرمایا عمر اس کو یوں نہ کہو، یہ نبینا نہیں، یہ بصیر ہے۔ میرے محبوب بصیر کسے کہتے ہیں؟ جس کو رب نے بصارت دی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ بصیر ہے۔ اور اس کا واقعہ کیوں ہوا کہ وہ شام کو کمرے میں داخل ہوا، وہ خاتون اپنے بچوں میں لیٹی ہوئی تھی، اور ایک بچہ اس نے اپنی چھاتی پہ دودھ منہ میں ڈال کے لٹایا ہوا تھا۔ یہ ٹٹولتا اس کے کمرے میں گیا، خاتون تک پہنچا، آرام سے بچے کو اس کی چھاتی سے ہٹایا اور تلوار سینے پر رکھ کے آر پار کر دی، اور پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ بصیر ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ بصیر ہے۔ لوگوں، یہ میرے محبوب اسلام کی بارگاہ سے گستاخ کے لیے جو ایک لمبا اسلام کا ڈیٹا ہے، اس کو کسی طور بھی، اور اگلی بات سن لے، اگر کوئی شخص ایک نقطہ سمجھ لے، اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے اور بے علمی سے، بلا ارادہ، بے سمجھی سے اس کے منہ سے میرے محبوب کی بارگاہ میں منفی کلمات نکل گئے، اس کا کوئی ارادہ گستاخی محبوب کا نہیں ہے، یعنی بے سمجھی سے اس کے منہ سے نکل گئے، اس کے لیے بھی اسلام میں حکم ہے انہوں نہ پلو۔ اس کے لیے گنجائش کیا ہے؟ اس کو 3 دن دیے جائیں اور اس کی بھرپور اصلاح کی کوشش کی جائے۔ جو بلا ارادہ اور بار بار تکرار بھی اس کا نہ ہو، کبھی سہون اس کے منہ سے کچھ نکل گیا ہو، اس کی عادت بھی نہ ہو، ارادہ بھی نہ ہو، اس کے لیے ہے کہ اس کو بھی پکڑ لو۔ اب چونکہ وہ اپنے ایمان میں صدق کا اظہار کر رہا ہے، اس کے لیے توبہ کی طرف رہنمائی کی جائے۔ لیکن سنیں بات، ایک بندہ قصداً میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جسارت کرتا ہے، اصول سمجھے، ایک ضابطہ سمجھے، قصداً میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جسارت کرتا ہے، جیسا میں نے حدیث پڑھی، فَقْتُلُوهُ، اسے پکڑ لو، اسے پکڑ لیا گیا۔ اب کہتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں سچائی کا راستہ اپناتا ہوں، میں حق کا راستہ اپناتا ہوں۔ وہ منہ سے کہہ رہا ہے یا دل سے کہہ رہا ہے؟ اسلام کا فتویٰ کیا ہے؟ اب قطعی طور پر
عند الناس اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں آپ، اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں۔ یعنی یوں کہہ دیں جیسا میں نے پہلے گفتگو کر دی، چور ہے، چوری ثابت ہو گئی، جرم ثابت ہو گیا، اب کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ معافی مانگنا، توبہ اختیار کرنا اس کی عاقبت کے لیے ہوگا، رب قبول فرمانے والا ہے، قانون نافذ ہوگا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ بات سمجھ لی آپ؟ قانون نافذ ہوگا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جان بوجھ کے جسارت کرے، پھر توبہ کرے، استغفار کرے، ایمان کا اظہار کرے، وہ اس کا عند اللہ معاملہ ہوگا۔ مسلم معاشرے پہ پھر بھی قانون یہی ہے، فَاقْتُلُوهُ، اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ اس تصور کو سمجھ گئے؟ ایمان والوں اس نقطے کو سمجھ گئے کہ جو میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہے اسے قطعی طور پر کسی بھی صورت میں معافی کا راستہ نہیں۔ پھر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیارے صحابہ، پیارے تابعین اور حکماء اسلام، سلاطین اسلام، ہم ایک کثیر لسٹ پڑھے، ہمیں انتہا طور پر ایک عظیم ڈیٹا اس قدر وسیع ملتا ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر آج تک حکمران اسلام نے اور مومنوں نے میرے مصطفیٰ کے کسی پیغمبر کے گستاخ کو قتل کرنے کا راستہ اپنایا ہوا۔ اسلامی حکمرانوں میں سیدنا ابو بکر صدیق، پیارے عمر فاروق، پیارے عثمان غنی، مولا علی سرکار، کثیر روایتیں ہیں، ٹائم شارٹ ہو گیا، کثیر روایتیں ہیں میرے محبوب کے حکم سے مولا علی سرکار نے، پیارے عمر فاروق نے، سیدنا صدیق اکبر نے، کثیر صحابہ نے، میرے محبوب صاحب کے کثیر صحابہ نے اپنے گستاخوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، باپوں کو، عزیزوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ عمر بن عبدالعزیز، پیارے موسیٰ بن مہدی عباسی، سلطان نور الدین زنگی، آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ، صلاح الدین ایوبی، وہ جو ریجینالڈ تھا بدبخت، جو عرب پہ حملہ آور، مدینہ طیبہ پہ حملہ آور، تاریخ میں اس کا بیانک چہرہ ہے، جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جسارتیں کرتا تھا۔ یہ 1179، 83، 86 میں مسلمانوں کے کئی جتھوں پر یہ ڈاکو بن کے قابض ہو چکا تھا، اور انہیں کہا کرتا تھا، مسلمانوں جس پیغمبر کا تم کلمہ پڑھتے ہو میرے سے کہو اسے کہ بچا لو تو۔ مسلمانوں پر ظلم کرتا، مسلمانوں کے قافلے لوٹتا، اسلام کے خلاف چلتا، پھر چیلنج کرتا، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اسے کہو بچا لے تمہیں۔ ایوبی نے تب قسم کھائی تھی، رب کی قسم اٹھاتا ہوں تیرے ڈکرے ڈکرے کرانگا۔ آج جیسا پڑھیا لکھا طبقہ نا، انہوں یہ لفظ بڑے وڈ دے، جو سارا کلین شیو طبقہ ہے نا، جدوں کو کوئی ایف ایس سی دی، بی اے دی، ایم اے دی ڈگری آ گئی نا، انہوں یہ جملے بڑے وڈ دے، او دا ایمان ڈکرے ڈکرے ہو کے خارشی کتے تو بھی بدتر ہو جائے ان کو ہی پرواہ نہیں، اس کو انتہا پسندی کے لفظ پسند نہیں ہے۔ اسلام اعتدال والا دین ہے، اسلام اعتدال والا۔ تو غوری شین رکھ اپنے کھاتے چلا کے او بھونکن ڈئی ہے بین کر دے صحیح کو جے۔ یہ 57 اسلامی ملک کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہاں ہیں؟ محمد بن قاسم تیرے باپ ددن کلمہ پڑھا، ایک بی بی چیخی تھی سندھ میں، وہ دیبل میں ایک بی بی چیخی تھی، کتنوں نے آ کے کلمہ پڑھا؟ ہو سکتا ہے تیرے میرے بابا نے ان کی برکت سے کلمہ پڑھا ہو۔ وہ کہاں جذبہ ہے، کہاں تصور ہے؟ ایوبی نے کہا، قسم اٹھا کے کہا، ریجینالڈ تیرے ڈکرے مصطفیٰ کا یہ غلام کرے گا، تیرے توتے میں کرانگا، تیرے میں تینوں چھیداں گا، تینوں میں ٹکاں گا، تیرا مقیمہ بناؤں گا، میں تینوں جوڑ کے لفظ دادا ہیں۔ یہ لفظ اسلام میں انتہا پسندی نہیں، خدا کی قسم
پوری دنیا کے انسانوں کو امن سے بھرنے کے لیے یہ لفظ ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے سکھ کا راز ان لفظوں میں چھپا ہوا ہے. امن کا راز ان لفظوں میں چھپا ہوا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں، پھر تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، جب یہ ایوبی کے سامنے تھا بدبخت، اور کیسے ایوبی نے اس کا خاتمہ کیا، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. پیارے عزیز ساتھیو، ہم اور بھی بہت سے ایسے احوال مغلیہ خاندان میں، ان کی سلاطین میں بھی ہم دیکھتے ہیں. پھر میں ایک اور بات کہوں، پیارے ابو موسیٰ اشعری، پیارے معاذ بن جبل عنہما، دونوں صحابی رسول، میرے محبوب کی بارگاہ سے یمن کے 2 حصوں پر گورنر تھے. میرے آقا کی بارگاہ سے حکمن. اور وہ بات جب مجھے یاد آتی ہے نا، میں محبتاً آپ کی محبت کے لیے سنا دوں. جب میرے محبوب رسول السلام نے نا پیارے معاذ کو حکم نامہ عطا کیا نا، معاذ یمن کی طرف جاؤ، تو گورنر ہے وہاں کا، میرے محبوب نے نبوی شفقت بھی فرمائی، محبت بھی فرمائی. یہ میں نے بہت سے لفظ کہہ دیے وقت شارٹ ہونے. پیارے معاذ کو سوار کروایا، معاذ بن جبل کو سواری پہ سوار کروایا. کائنات کا دولہ، امام الانبیاء، افضل الرسل علیہ السلام، میرے محبوب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یا رسول اللہ گوارا نہیں، میں سوار. میرے محبوب نے فرمایا بھی نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ میرے محبوب نے فرمایا معاذ، یہ تیری میری آخری ملاقات ہے. اب نہیں مجھے لگتا کہ ہم ملے، تیری میری ظاہری ملاقات اب نہیں. تو آئے گا نا تو مدینہ میں میری قبر دیکھے گا. میرے محبوب نے معاذ کو، میرے محبوب کا صحابی ہے، ہم ان کی محبتوں کو کیسے معاف سکتے؟ کس انداز میں میرے مصطفیٰ کے جملوں پہ اس نے ضبط کیا ہوگا، وہ کیسے دھاڑے مار کے رویا ہوگا. دل میں ٹھاٹھیں اٹھتی ہوں گی نا، آقا آپ کی چوکٹ سے دور کیسے ہوں، جب کہ آپ اپنے وصال کی خبر بھی سنا رہے ہیں. جی میں آیا ہوگا کہہ دوں، آقا پھر کوڑی رکھ لو، جتنا وقت تو آپ کی سنگت میں گزرے گا. کتنا ان کا دل مچلا ہوگا اس بات پہ. میرے آقا کا حکم ہے، چلے گئے. یہ وہ معاذ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ یوں محبت فرماتے، اور میرے مصطفیٰ کے یوں عشق کا جذبہ ہے. یہ یمن کے ایک حصے کے حاکم تھے اور دوسرے حصے کے ابو موسیٰ اشعری حاکم تھے. یہ پیارے معاذ ایک بار اپنے ساتھی گورنر کی ملاقات کو گئے، سیاسی ملکی معاملے میں. تو پیارے ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہیں، ساتھی بیٹھے ہیں، اور ایک بندہ کھڑا ہے. پیارے معاذ نے کہا ابو موسیٰ کون ہے؟ فرمایا یہ یہودی تھا، مسلمان ہوا، پھر یہودی ہو گیا، یعنی مرتد ہو گیا. مرتد کی سزا کیا ہے؟ بولو، سب بولو. مرتد کی جو اسلام سے پھر جائے اس کی سزا قتل ہے. یا معاذ یہودی تھا، مسلمان ہوا، پھر یہودی ہو گیا، یہ ہے. آپ بیٹھ کے توجہ ادھر میری طرف دیکھیں. پیارے ابو موسیٰ اشعری نے کیا کہا؟ آپ بیٹھیے. پیارے معاذ محبت مصطفیٰ کا کشتہ کھڑا. پیارے گورنر بیٹھیے. پیارے معاذ کھڑے. ابو موسیٰ اشعری نے پھر کہا یا معاذ بیٹھیے، آپ کا جملہ سنو. او مسلمان جملہ سن میرے مصطفیٰ کے صحابی کا. فرمایا معاذ بیٹھ جائے، اس کے قتل ہونے سے پہلے، اس کے قتل ہونے سے پہلے معاذ بیٹھ جائے. یہ تصور اسلام نہیں ہے، یہ تعلیمات مصطفیٰ نہیں ہے. یہ دین جو عند اللہ ہے، جو رب کا پسندیدہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے کہ میں بیٹھ جاؤں اور میں دین لے کے بیٹھ جاؤں، میں مصطفیٰ کی محبت لے کر بیٹھ جاؤں. میں بیٹھ نہیں سکتا جب تک یہ قتل نہ ہو.
اسے قتل کیا گیا تو تب آپ بیٹھے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کے گوریلا دستے تشکیل دیے۔ پیارے عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن انیس، محمد بن مسلمہ، دیگر کئی ایسے صحابہ، میرے آقا نے دستے تشکیل دیے، فلاں گستاخ کو جا کے کعب بن اشرف کو مار کے آؤ، ابو رافع تاجر کو مار کے آؤ، ابن خطل کو مارو، ابن سرہ کو مارو۔ ہم کثیر، میرے مصطفیٰ نے خود گوریلا فورسز مرتب کی، جاؤ ان کے ٹکڑے کر کے آؤ۔ میرے مصطفیٰ انتظار کرتے تھے ان کو بھیج کر کہ کون یہ خوشخبری لے کے، آقا آپ کے گستاخ کا سر میں نے اتار دیا۔ یہ اسلام کا بہت بڑا ڈیٹا ہے مسلمانوں، یہ ایک مذاق نہیں ہے، ایک تصور نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایمان ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان بے ایمانی ہے۔ میرے مصطفیٰ سام کی بارگاہ میں کوئی نازیبا کلمات کہے، مسلمان وہ بھی دھرتی پہ کھڑا ہو، تو بھی دھرتی پہ کھڑا ہو۔ اب ایک کا نہیں ہونا چاہیے، اب تصور تیرا ہے، فیصلہ تیرا ہے، ایمان تیرا ہے، تو کیا سوچتا کیا سمجھتا ہے۔ وہ رب ہے، اس کے دین کو آنچ نہیں آنی، اس کا مصطفیٰ ہے، ان کی عظمت کو آنچ نہیں آنی۔ امتحان تیرا میرا ہے، امتحان تیرا میرا ہے، اس کے مصطفیٰ کی عظمتوں پہ آنچ نہیں آنی، رب کے ذکر و شان و علو پہ آنچ نہیں آنی۔ یہ میرا مصطفیٰ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے مصطفیٰ کی شان وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے آقا کی عظمتیں بڑھ رہی ہیں، یصلون علی النبی کی بارشیں برس رہی ہیں، میرے آقا کی شانیں بلند سے بلند ہیں، میرے آقا کی شانیں کوئی سوچ تصور ماپ خیال بیان نہیں کر سکتا، وہ تو بلند ہی ہیں۔ امتحان تیرا میرا ہے، نبض تیری پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ تیری نبض کیسے پھٹکتی ہے۔ اسلام، ایمان، محبت، خدمت، جذبہ قربانی کے لیے پھٹکتی ہے، وہ تیری اب کیفیت ہے کہ تیرا جذبہ کیا ہے۔ اللہ سونا ہمیں سمجھو توفیق عطا فرمائے۔